الحمد لله وكفى الذي بكمالاته وصفاته ظهر وبذاته احتفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى أشرف الخلق خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين ذکرهم قد صفا أما بعد. ایک مبارک نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرما رکھا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. آج کے درس میں دو باتیں یاد رکھیں. ایک بات تو اسلامی معاشی نظام کے متعلق ہے اور ایک بات عقیدہ ختم نبوت کے متعلق. موجودہ حالات میں دو باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک بات آپس کا اتفاق و اتحاد ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس کے اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صلح کرنا اتنا بڑا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محدثین لکھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں اور کوئی گزر نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لائے. صرف یہ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جماعت کی نماز کو چھوڑ دی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں, میں پہلے صلح کراؤں گا پھر نماز پڑھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ من ترک المراء وهو محب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں. کس چیز کا؟ میں ضامن ہوں اس بات کا کہ اس کو جنت کے درمیان میں, جنت کے بیچ میں گھر لے کر دوں گا. کس کو؟ اس کو جو حق پر ہو کر جھگڑا جوڑ دیتے, جو حق پر ہو کر. اس لیے خود بھی صبر کرنا سیکھیں, اپنی اولادوں کو بھی صبر کرنا سکھائیں, خود بھی برداشت کرنا سیکھیں, اپنی اولادوں کو بھی برداشت کرنا سکھائیں, خود بھی معاف کرنا سیکھیں, اپنی اولادوں کو بھی معاف کرنا سکھائیں. میری والدہ صاحبہ بیمار تھی اور کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے بے ہوشی سی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ حضور کی بے ہوشی تھوڑی لمبی ہو گئی, کچھ گھنٹوں کی. تو اچانک ہوش میں آئے, ہم بہن بھائی بیٹھے ہوتے تھے, تو ہوش میں آتے ہی فرمایا دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا, ہمیشہ سب کو معاف کرنا. اور پھر بے ہوش ہو گئی. میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا میرے مولا آپ کا کتنا کرم ہے کہ ماں جی نے اس حالت میں بھی کتنی پیاری نصیحت فرمائی.
پڑوسی کی نصیحت کرتے ہیں، وہ پتروں میرا منہ بھی نہ دسی، میں دادے آیا میرا منہ بھی نہ دسی، آیا نہیں ہے دادا تو بہت بزدل آدمی ہے، بہادر ہوئے آیا پترا خیر ہے جڑا آ گیا اس کو معاف کری بات سمجھ میں آئی۔ آپس کے اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک معاشی استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، معاشی استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس کے کئی اسباب ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہمارا سودی نظام ہے۔ یاد رکھیں جب تک کھانا حلال نہ ہو تو نصیحت کرنے والے کی نصیحت ضائع ہو جاتی ہے، واعظ کرنے والے کا واعظ ضائع ہو جاتا ہے، دائی کی دعوت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب تک کھانا حلال نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی جو معاشی نظام ہے، اسلامی جو معیشت ہے، اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، یاد رکھیں اس کی بنیاد 3 چیز۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نفع کمانے میں آزاد نہیں ہیں، ہم نفع کمانے میں آزاد نہیں ہیں۔ 3 پابندیاں ہیں، شرعی پابندی بھی ہے، قانونی پابندی بھی ہے، اخلاقی پابندی بھی ہے۔ یہ کہتا ہے میری پرائز فکسڈ ہے، میری پرائز کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے تو غریب آ جائے تو اس سے تھوڑا نفع کماؤ، اس کو تھوڑا سستا کر کے دے دو، اور یہ کہتے ہیں میری پرائز تو فکسڈ ہے، میں تو خریدا ہوا مال واپس نہیں دیتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے جو خریدا ہوا مال واپس دیتا ہے اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے دکان ہی اس لیے کھولی تھی، وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور میں اس کا سامان واپس دوں، اور پھر فرمایا میرا مقصد تو پورا ہو گیا۔ تو ہم منافع کمانے میں آزاد نہیں ہیں، ایک تو شرعی پابندی ہے، ایک قانونی پابندی ہے، ایک اخلاقی پابندی۔ دوسری بات معاشی، اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کی بنیاد دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم حرام راستے سے مال نہیں کما سکتے۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باطل میں ہر حرام راستہ، ہم کسی بھی حرام راستے سے مال کما نہیں سکتے۔ انما يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفسیر فرمائی مسلم شریف میں کہ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی شرمگاہوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، پیٹ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، اور منہ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی۔ اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کی بنیاد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفع کمانے میں ہم حرام راستے سے کوئی چیز بھی حاصل بات یاد رکھیں جی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کی بنیاد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے ہم وہی چیز بیچیں گے، خریدیں گے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہم شیشہ نہیں بیچ سکتے، ہم چرس پاؤڈر نہیں بیچ سکتے، ہم وہی چیز بیچیں گے، خریدیں گے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی نہ ہم کو بیچ سکتے ہیں نہ ہم کو خرید سکتے ہیں۔ بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی۔ بار میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک سودی بینکاری ہے، ایک غیر سودی بینکاری ہے، اجارہ ہے، مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارے حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سودی سرمایہ دارانہ نظام۔ اشتراکیت تو دنیا سے تقریباً ختم ہو چکی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سودی نظام ہے، جس نظام میں غریب کے
سود کے حق میں اپیل کر رہے ہیں ہم نے سود کھانا ہے، اپیل کی جا رہی ہے ہم نے سود کھانا ہے، ہم نے سود کھانا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے تو اعلان جان کر رکھا ہے، ہم بھی اللہ سے اعلان جان کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا یہی مت تو نیت کریں۔ آپ پہلے بھی اس کا خیال رکھتے ہوں گے، سارے نیک لوگ تشریف فرما ہے، آپ نیت کریں ہم اپنی ذات کے اعتبار سے تو سود سے بائیکاٹ میں رہیں، زور سے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ سے ڈالے۔ سورہ بقرہ میں ایک ہی جگہ سود کھانے کی 5 عذاب بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے کہ جو ہمارا معاشی نظام ہے، اسلامی معاشی نظام، اس کی بنیاد سود پر نہیں، اس کی بنیاد یہ جو ہمارے حالات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ سود ہے، بولے سود ہے۔ اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی سود سے آرام سے حفاظت کرتا۔ دوسری بات ختم نبوت کے متعلق ہے، مجھے ساتھی پوچھ رہے تھے یہ جو آپ کی تحریک ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی تو میں نے ان سے کہا اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی۔ ختم نبوت کا تحفظ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، یہاں تک کہ سارے نبیوں کی بھی سنت ہے، یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں نبیوں کی امتوں کی بھی سنت ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بیٹھنا معمولی نہیں ہے، یہ بیٹھنا معمولی نہیں ہے۔ میں اپنے طلباء کو واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور بیٹا بہت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، پھر بھی تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ منصیرہ اڈا میں پہنچتے ہیں تو پیچھے سے ساتھی آتا ہے، کہتا ہے حضرت بیٹا تو بہت ہو گیا، بیٹا تو حضرت فرماتے ہیں ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیٹے کی بات ہے اور ایک طرف میرے نبی کی عزت کی بات۔ اپنے بیٹے کو چھوڑا، اس کے جنازے کو چھوڑا اور بالا کوٹ مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آگے وہ بدبخت آ ہی نہیں سکے، اللہ نے ان کو آنے کی توفیق ہے، آج تک وہاں مرزائیت سر نہیں اٹھا سکی۔ اتنی قربانی سے ہمارے اکابر نے یہ کام کیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرت علامہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب سے ختم نبوت کا تحفظ شروع کیا ہے، جب سے یہ مبارک کام شروع کیا ہے، روزانہ رات کو اپنے محبوب کا دیدار کرتے ہیں۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بھی اس کام کے لیے ایک قدم بھی اٹھائے گا، ایک قدم بھی اٹھائے گا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا، اس نے کام لکھیں گے، مرزائی نے کام لکھیں گے، آپ بھی لکھیں گے، ہم بھی لکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا لکھنا چھوڑو، کاغذ قلم سامنے رکھ دیں گے، تم بھی کاغذ قلم سامنے رکھنا، میں بھی کاغذ قلم سامنے رکھوں گا، جس کا کاغذ قلم جس کا قلم خود لکھے گا وہ حق پر ہوگا اور وہ نہیں آ سکے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آتے تو ہمارا قلم ہمارے ہاتھ کے بغیر لکھتا، اور فرماتے تھے شاہ صاحب یہ ایسا مسئلہ ہے اللہ کی قسم میں قسم اٹھاؤ تو اس مسئلے میں قبروں سے مردے بھی زندہ کر سکتا، یہ ایسا عقیدہ ہے اور یہ اتنی عظمت والا کام ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے اس کام اور اس کام کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی۔ حضرت حبیب خبیب نے کہتے ہیں، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ
کیسے شہید ہوئے کہ ان کے جسم کی کھال اتاری گئی، آنکھیں نکالی گئی اور کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، پھر بھی وہ یہ کہتے رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم۔ یہ بڑی عظمت والا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نیت کریں، میں نے عرض کیا ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ سارے نبیوں کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خود اللہ کی سنت، خود اللہ کے قرآن مجید میں 3 عہدوں کا ذکر ہے۔ ایک عہد اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، ایک عہد عالم ارواح میں تمام روحوں سے لیا ہے، ہر ذی روح کی روح سے عہد لیا گیا، پھر نبیوں سے عہد لیا گیا، پھر علماء سے عہد لیا گیا کہ تم حق بیان کرو۔ مجھے ساتھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب تھوڑی حکمت سے بات کر لیے، میں نے کہا حکمت سے بات تو کریں گے لیکن منافقت سے بات نہیں ہوگی۔ ہمیں حکمت سکھاؤ، ضرور سکھاؤ، اللہ ہم سب کو حکیم بنائے، لیکن ہمیں منافق نہ بناؤ۔ بات واضح نہ سے ہے، اللہ تعالیٰ منافقت سے ہماری عبادت کرو۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک عہد علماء سے ہوا، ایک عہد تمام ارواح سے ہوا، ایک عہد اللہ نبیوں سے، اور وہ عہد کیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان لاؤ گے۔ میں ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر نبی کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتی۔ جتنے بھی عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، جتنے بھی عقائد ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر مکمل نہیں ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بار بار اس لیے عرض کیا جاتا ہے، مسجدوں میں دروس منعقد کیے جاتے ہیں، آپ حضرات کو تکلیف دی جاتی ہے، بار بار اس لیے یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی نسبت کو قربان ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا حجت نہ پیش کیجئے ویسے فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول۔ آپ میرے ساتھ زور سے بولے، ہم انتہا پسند ہے۔ نہیں آپ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، بول میرا ہو اور ڈر آپ کا لگتا ہے۔ آپ نے زور سے بولتے تاکہ وہ نیچے تک آواز، حجت نہ پیش کیجئے ویسے فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں۔ اور زور سے بولیں گے، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں خبر مشہور ہوگی کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار اٹھاتے اور گھر سے نکل کر اللہ کے نبی کو تلاش کرتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا زبیر کیا ہوا، کیوں آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ملی ہے کہ مشرکین نے آپ کو شہید کر دیا، اس بے چینی میں گھر سے نکلا ہوں اور آپ کو پایا ہے، میرے دل بھی ٹھنڈا ہو گیا، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اگر یہ خبر سچی ہوتی تو کیا کرتا، اگر یہ خبر سچی ہوتی تو کیا کرتا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ خبر سچی ہوتی تو پھر میں مشرکین کو اتنا مارتا کہ مکے کی نالیوں میں ان کے گھروں کا پانی نہ بہتا بلکہ ان کے سروں کا خون بہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اتاری، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دی اور فرمایا، دو باتیں فرمائی، وہ چیزوں فرمایا اے اللہ میں زبیر سے راضی ہوں، تو بھی زبیر سے راضی ہوں، اور دوسری بات فرمائی اے زبیر تو نے اللہ کی نبی کی عزت کے لیے تلوار اٹھائی ہے، یاد رکھنا قیامت تک جتنا جہاد ہوگا سب کا ثواب تجھے ملے گا۔ یہ بہت عظمت والا کام ہے، یہاں بیٹھنا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے، اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے ختم نبوت کی انوار
اعتبار سے کہیں بھی اجتماع ہو قریب میں، جیسے کہ مساجد میں دروس کا ایک مبارک سلسلہ ہے، آپ نے ضرور اس میں شرکت فرمانی ہے، فرمائیں گے انشاءاللہ، انہوں کو بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر شہر میں کہیں قریب کہیں بھی ختم نبوت کے اعتبار سے کانفرنس اور اجتماع ہو تو اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر مرزائیوں کے ساتھ معاشی بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پمفلٹ ملتے رہتے ہیں، مسجد میں لگے بھی ہوتے ہیں، اور آپ نیٹ پر دیکھیں آج کل آپ بہت ساری چیزوں کا وہ سرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کی بھی سرچ کیا کریں، آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے کہ مرزائی اس وقت دنیا میں کیا کیا بیچ رہے ہیں۔ تو مرزائی کی کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے نہیں خریدتی، سب نیت کرتے ہیں یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں کوئی بھی چیز خریدوں، کسی سے بھی خریدوں، وہ خود میں تحقیق کر کے خریدوں کہ یہ مرزائیوں کی دنیا، یہ میرے ایمان کا عشق کا تقاضا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں سے کہا میرے 10 روپے سے مرزائی کا نقصان ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا، اگر نہ بھی ہوا میرے 10 روپے سے 100 روپے سے مرزائی کا نقصان نہ بھی ہوا تو مجھے تو اپنے نبی کی شفاعت مل جائے گی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ شیب ابی طالب میں کیا تھا؟ مشرکین نے معاشی بائیکاٹ کیا تھا، اللہ کے نبی کو، آل رسول کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو ایک گھاٹی میں بند کیا تھا، یہ معاشی بائیکاٹ تھا۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ مشرکین سے معاشی بائیکاٹ کیا گیا، تجارتی قافلہ غزوہ بدر کی بنیاد تھی، مشرکین کی معیشت کو کمزور کیا گیا، مدینہ منورہ میں سیاسی قوت کو حاصل کیا گیا، سیاسی قوت کو حاصل کر کے آپ نے یہود سے معاہدے کیے، قبائل سے معاہدے کیے، پھر مشرکین کی سیرت کو پڑھے، پھر مشرکین کی معاشی قوت کو کمزور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پتہ رکھا۔ یہ معاشی بائیکاٹ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آج ہماری کمر کیوں ٹوٹی ہے؟ فقیر ہے، اگر معاشی استحکام ہوتا تو ہماری کمر ٹوٹی ہوئی، ایسا ہے یہ تو کریں گے انشاءاللہ، بولتے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بار بار حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے یہاں بڑا لوگ ہیں، بڑا بٹان میں کون سا مرزائی ہے؟ مفتی صاحب ہمیں مرزائیت کا تعارف کرا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، نہیں یہاں بھی مرزائی ہے، یہاں بھی یہ دیکھیے موبائل ہے ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بچی کے ہاتھ میں، اور عجیب عجیب ڈاکٹر ہے، سکالر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، عجیب عجیب تحقیقیں ہیں، سارا کفر ہمارے گھر میں آ کر بیٹھا جی، سارا کفر۔ سب سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے علماء سے دور ہو جاؤ، علماء سے دور ہو جاؤ، علماء سے۔ مجھے ساتھی کہنے لگا حدیث شریف کی ہم تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بازار جاتے ہیں ٹماٹر خریدتے ہوئے بھی تو تحقیق کرتے ہیں، ٹماٹر خریدتے ہوئے بھی آج ہی بات ہو رہی تھی ترمذی شریف کی روایت پر کہ جنازہ میں ترمذی شریف میں آتا ہے صرف پہلی تکبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی الجنازہ فکبر ولم یرفع یدیہ الا اول تکبیرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی تکبیر میں، جنازے میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا، باقی تکبیروں میں ہاتھ دارقطنی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے ثم لا یعود، اور بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے صلی علی اصحاب النجاشی فکبر، ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں جو جنازے پڑھائے ان میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ کتنی تکبیریں کی ہیں؟ میرے ساتھیوں سے کہا جو جنازہ پڑھتے ہیں 4 تکبیروں کے ساتھ، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں باقیوں میں نہیں، اور دعا آہستہ مانگتے ہیں، خاموشی کے ساتھ مانگتے ہیں، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ سنت کے زیادہ۔ یہ بات ہو رہی تھی، مجھے ساتھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب آپ نے ناراض نہیں ہوتا، ہم ٹماٹر خریدتے ہیں پھر بھی تحقیق کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹماٹروں کی تحقیق میں اور حدیث شریف کی تحقیق کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹماٹر کی تحقیق 2 منٹ میں ہو جاتی ہے اور حدیث شریف کی تحقیق کرتے کرتے زندگی لگ جاتی ہے۔
ہر بندے کا بس نہیں ہے کہ وہ حدیث شریف کی تحقیق کر سکے، ورنہ علماء کے فضائل نہ بیان ہو تو یہ کفر کی پہلی دعوت ہوتی ہے کہ مولویوں کی بھی ضروری ہے، علماء سے پوچھیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب علماء سے دوری ہوتی ہے تو بڑی بڑی دینی تحریکیں فتنوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ علماء کی تعین ہر دینی تحریک کے لیے ضروری ہے، علماء کی تعین کے بغیر کوئی دینی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو سارا کفر ہمارے گھر میں آ کر بیٹھو اس لیے اپنے گھر کی بھی خبر لیا کریں خدا کے لیے، اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا بچہ ہماری بچی کس کو لائک کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں۔ ہمارا مقتدی ہے، ہمارے درس میں بیٹھتا اس نے چھوڑ دیا، مجھے کہتے ہیں میں موبائل ہی پر درس سن لیتا ہوں، کچھ دنوں بعد اس کے گھر جانا ہوگا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا سنتے ہو، تو وہ بدبخت مرزا مسرور کو سن رہا تھا، نمازیں ہمارے پیچھے پڑتا ہے اور جا کر گھر میں درس مرزائیوں کے سنتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا اپنی نسل کا پچھ کرے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب جمعہ میں آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں پیرنٹس ڈے ہوتا ہے تو میں والدین سے کہتا ہوں پیرنٹس ڈے جب ہوتا ہے میں والدین سے کہتا ہوں اگر کسی اور حق میں ہم نہ بھی پکڑیں گے اولاد کے حق میں ضرور پکڑیں گے۔ موبائل ہاتھ میں دے دیے، ابو بھی امی بھی، یہ ابو بھی جہنم میں جائے گا، امی بھی جہنم میں جائے گا۔ اس کی نماز اس کو کام نہیں ہے کہ اس نے موبائل اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ دم کرتا ہے۔ اس دن میں نے کہا پڑھا رہا تھا وہاں شیروان جمعہ کے دن میں نے کہا موبائل دیکھ کر ہمارے نوجوان شادیوں سے پہلے خسی ہو چکے، اللہ کی قسم 99% طلاقیں اس لیے ہو رہی ہے مرد ہی نہیں رہا ہے، مرد نہ ذکر کرتے نہ تلاوت کرتے نہ روزہ لگاتے نہ مسجد میں جاتے نہ علماء کی صحبت میں رہتے نہ تہجد پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے کہ نفس قابو میں رہے، بلکہ کیا کرتے ہیں برگر کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، پارک میں مرغی کھاتے ہیں، اوپر سے نیٹ دیکھتے ہیں تو گاندھی کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بہت سخت مقابلہ ہے اس وقت، آپ نے بیداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مومن غافل نہیں ہوتا ہے، غافل مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ نے اپنے گھروں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولادوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی پیش کرنی ہے۔ اسکولوں کالجوں میں بھی پیش کریں، میں اسکولوں کالجوں میں جاتا ہوں، وہاں ٹیچروں سے بھی کہتا ہوں دیکھو آپ نے ایسی بات نہیں کرنی ہے، بیٹا نماز سے کیا ہوتا ہے، بس مخلوق کی خدمت کرو، جنت ہے جنت۔ میں نے کہا سر جی آپ نے یہ بات کر دی کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ساری زندگی نماز سے پڑھے گا، اس لیے کہ استاد کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں نے جمعے میں بارہا کہا سب سے بڑی کرپشن پاکستان میں استاد نے کی ہے، وہ اسکول کا استاد ہو، مدرسے کا استاد ہو، مسجد کا استاد ہو، اگر استاد کرپشن نہ کرتا تو یہ قوم کی حالت ہوتا۔ اس لیے اسکولوں کالجوں میں بھی پیش کریں گے صاحب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک نیت کر لیں، آپ کھڑا کر کے ذرا نیت کر لیں، آپ کھڑا کر کے خفا ہو گیا جی، کڑوی دوائی بھی پیا کریں، کڑوی دوائی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، ناموسی رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں گے، زور سے بولیں، جمعہ میں جائیں گے اور ہر میدان میں علماء کا ساتھ دیں گے، مسجدوں کو مدرسوں کو آباد رکھیں گے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب انتہا پسند ہے، کرتے آپ اب انتہا پسند ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نجعلك في بحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا
صحت عطا فرمائے، ہر دین کا کام کرنے والے کی اللہ مدد فرمائے، تربیت فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول